نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اکبر کبیرہ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، کل کے درس میں یہ بات آئی تھی فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون کہ نبی کی دعوت پر جو لوگ مذاق اڑانے والے تھے، استہزاء کرنے والے تھے، تالیاں بجانے والے تھے، ان کی بات ماننے کی بجائے ان کی حد کے عزت اور توہین اور تذلیل اللہ کے نبیوں کی کرتے رہے تھے بکواسات کر کے، تو قرآن نے کہا کہ ان کی بکواسات انہیں لے ڈوبی، وہ عذاب بن کر ان کو تباہ و برباد کر کے۔ تو کافروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایسی باتیں ہیں، جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے کہ نبیوں کا مذاق اڑانے والے تباہ و برباد ہو گئے، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہیں کہو سیرو فی الارض، ذرا زمین میں گھوم پھر کر تو دیکھو، ایسے مکے کی دھرتی پر آنکھیں بند کر کے انکار کیے جا رہے ہو، ذرا آنکھیں کھولو، ہوش سنبھالو، سیرو فی الارض، زمین پر چلو پھرو، اور ثم انظروا، پھر آنکھیں کھول کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اگر آنکھیں کھول کر تحقیق کی نظر سے دیکھو گے تو یقیناً تمہیں قوم عاد کی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں، قوم شعیب کی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں نظر آ جائیں گی،
میرے محترم دوستو، ہماری نصیحت کے لیے آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ فرعون جب پانی میں ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ مقابلہ کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اور بے عزتی کرتا رہا، اور جب ڈوبنے لگا، پانی کی لہریں اپنی لپیٹ میں لینے لگی، اس وقت لا اس کی زبان سے نکلی، لا الہ الا کہنا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا مارو اس کے منہ پر، مٹی مارو اس کے منہ پر، الآن اب تمہیں کلمہ یاد آیا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے ساری زندگی تو فساد مچاتا رہا، انکار کرتا رہا، الآن آج تمہیں کلمہ یاد آیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو کہ موت کے وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب فرشتے موت کے آ جاتے ہیں تو پھر غیب کا نظام حاضر ہو جاتا ہے۔ غیب کے نظام حاضر ہونے سے پہلے پہلے چانس ہے ایمان میں کوئی آ جائے، کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے یہاں وہی ایمان معتبر ہے جو بن دیکھے مانا۔ تو جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر تو انسان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، تو پھر تو جتنا ہی کوئی کٹر سے کٹر منکر کیوں نہ ہو وہ تو تسلیم کرتا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ تو فرعون آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگا کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا 11واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا آج تو تیری لاش ہی میں بچاؤں گا، اور وہ بھی اس لیے بچاؤں گا تاکہ آنے والی نسلیں تیری لاش کو دیکھ کر سبق حاصل کریں کہ ٹکرانے والوں کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی گھٹیا بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا جی دنیا میں، ایسے باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا چلو پھرو، انصاف سے دیکھو اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انصاف سے دیکھو گے تو ضمیر پکار اٹھے گا، واقعی جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے تھے وہ بچے نہیں، سب کے سب تباہ و برباد ہی ہوئے۔ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے حبیب ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، ذرا ہوش سے بولو، سوچ کے بولو، تدبر سے بولو، تفکر سے بولو، کس کا ہے؟ آسمان زمین، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرمائے ان سے پوچھو یہ کس کا ہے؟ پہلے تو یہ بھی جواب دیں گے کہ اللہ ہی کا ہے۔ اگر یہ خاموش رہیں تو میرے حبیب آپ ہی اعلان کر دیجئے قل للہ، قل للہ، انہیں علل اعلان کہہ دو آسمان اللہ کے، زمینیں اللہ کی، عرش اللہ کا، فرش اللہ کا، فضائیں اللہ کی، ہوائیں اللہ کی، خلائیں اللہ کی، سارا نظام کائنات جو تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے یا جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ جب نظام کائنات کا مالک وہی ہے، اسی کا یہ نظام ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کے کدھر جا رہے؟ اصل اللہ پاک بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس عظیم ذات کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے جب مخلوق بنائی تو اپنے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھی، اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور واقعی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھو کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، شیطانیاں ہو رہی ہیں، کفر ہو رہا ہے،
شرک ہو رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ انہیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، پہنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے، ساری ضروریات زندگی اس کی پوری فرما رہا ہے۔ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں نے رحمت لکھ دی ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 میں سے ایک حصہ اس دنیا پہ نازل کیا ہے، باقی 99 حصے اللہ پاک کے اپنے پاس ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کھولیں۔ تو یہ دنیا میں جتنے پیار نظر آتے ہیں، مائیں اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، بہنوں میں، بھائیوں میں، بیٹیوں میں، بیٹوں میں، خالاؤں میں، چچاؤں میں، یہ جو پیار بڑے رشتے دوستیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ایک رحمت کا یہ عکس ہے، اور 99 حصے باقی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں امید لگتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے، بشرطے کہ کلمے کو لے کے جائیں۔ شیطان کی سب سے بڑی محنت اس بات پہ ہو رہی ہے کسی طرح کلمہ چھینا جائے، توحید سے محروم کر دیا جائے۔ جب کلمہ چھین لیا گیا تو پھر تو میرے محترم دوستو پھر دوسرا بارڈر شروع ہو جاتا ہے، پھر تو نظام ہی اور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو کلمے والی رحمت کو یہاں سے سنبھال کے لے جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرما دے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم تم سب لوگوں کو جمع کریں گے۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان دنیا سے جا چکے، وہ سب قبروں میں محفوظ ہو رہے ہیں۔ اب قبروں میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں قبریں بن چکی ہیں اور کتنی بننے والی ہیں، اب قبروں میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، قیامت والا دن وہ دن ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، یقیناً وہ دن آنے والا ہے۔ سارے نبیوں نے اس عقیدے کو بیان کیا، قیامت 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 آئے گی، یقیناً آئے گی، ضرور بے ضرور آئے گی، اور قیامت کے آنے کے بعد نیک اور بد، اچھے اور برے، سچے اور جھوٹے کے درمیان تمیز کر کے ہر ایک کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن ہم سارے اولین اور آخرین کو جمع کر کے پھر اپنے دربار میں لے آئیں گے، اور الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بڑے ہی خسارے میں رہیں گے وہ لوگ جو ایمان سے محروم رہیں۔ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے۔ اگر آج میں برے کام کر رہا ہوں، آپ کا نقصان نہیں کر رہا، اور اللہ کے نقصان کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر میں برائی کر رہا ہوں تو سب سے بڑا میں اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں، اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بدماشی کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر، کوئی جو گناہ کر رہا ہے، در حقیقت وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ خسروا انفسہم، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے۔ اس دن وہ بہت ہی پریشان ہوگا جس دن ایمان والے بندے اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جو ایمان ہی سے محروم دنیا سے گئے اور ان کو جہنم کی راہ دکھائی جا رہی ہوگی، وہ بہت ہی پریشان ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَهُ مَا سَكْنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دن میں اور رات میں جو چیزیں بھی رہائش پذیر ہیں، سکونت لیے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب اللہ ہی کے ہیں۔ پیچھے مکان کی بات کی تھی کہ مکان اللہ کے ہیں، اور یہاں زمان کی بات ہو رہی ہے کہ زمانے بھی اللہ کے ہیں۔ دن اللہ کا، رات اللہ کی، صبح اللہ کی، شام اللہ کی،
ہفتے اللہ کے، مہینے اللہ کے، سال اللہ کے، صدیاں اللہ کی، ہزاریے اللہ کے۔ آدم علیہ السلام سے بھی کتنے لاکھوں سال پہلے سے یہ چاند سورج کا نظام چل رہا ہے، اور کتنا چلتا رہے گا اللہ ہی جاننے والا ہے۔ تو جس طرح مکان کا مالک وہی ہے، مکانوں کا مالک وہی ہے، مکینوں کا مالک وہی ہے، اس طرح زمانوں کا مالک بھی وہی ہے، زمانوں کا خالق بھی وہی ہے۔ جب مکان مکینوں کا مالک وہی، زمان زمینوں کا مالک وہی، پھر میرے محترم دوستو اس کو چھوڑ کر انسان پھر کدھر گھومتا جا رہا ہے؟ اس کو چھوڑ کر جائے گا کہاں؟ ایک مقام پہ آتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں، اے جنوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ پاک جنوں انسانوں کو چیلنج کر کے سورۃ رحمان میں فرماتے ہیں کہ تم آسمانوں پہ چڑھ سکتے ہو تو ذرا چڑھ کے دکھاؤ، زمین میں گھس سکتے ہو تو ذرا گھس کے دکھاؤ، پہاڑوں میں، غاروں میں، جہاں کہیں جا سکتے ہو تو ذرا جا کے دکھاؤ، جدھر بھی جاؤ گے وہاں خدا موجود ہوگا۔ تو خدا کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے بہتری یہی ہے کہ ابھی سے اس کے دروازے پہ آ جاؤ، اسی کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب ڈنکے کی چوٹ توحید کا اعلان کیجئے اور اقرار کیجئے، اے لوگو میں اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو کیسے اپنا مددگار اور خدا بنا لوں، جبکہ اللہ وہ ہے فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی خالق ہے اور زمینوں کا بھی خالق ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ ساری کائنات کو روزیاں کھلا رہا ہے اور خود کھانے پینے سے پاک، ساری کائنات کو کھانے کھلا رہا ہے۔ پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، کتنی مخلوقات ہے، سب کی اپنی اپنی روزی ہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، سب کو روزیاں کھلا رہا ہے۔ اب ہم ساری افطاری کے وقت اپنے دسترخوان پہ کتنی کتنی نعمتیں دیکھتے ہیں، تو ہر نعمت کے پیچھے ذرا جھانک کے دیکھیے، اس نعمت کو یہاں لانے والا کون ہے، سجانے والا کون ہے؟ یہ جو پراٹھے آئے پڑے ہیں، یہ جو دودھ آیا پڑا ہے، یہ جو دہی پڑی ہے، یہ جو فروٹ پڑے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ ہر نعمت میں غور فرمائیں گے تو بیچ میں خدا نظر آئے، مگر تفکر تدبر کے ساتھ، ذرا ہوش کے ساتھ سوچا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، میں کھلاتا تو ہوں اور خود کھانے سے پاک ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے خدا کو میں چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے اے میرے حبیب اعلان کرو کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، اللہ کے سامنے گردن جھکانے والا، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرے نبی مشرکین میں شامل ہونے کی کوشش نہیں۔ مشرک اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے مد مقابل کسی شخصیت کو کھڑا کرنے والا۔ اللہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ساری کائنات کے نظام کو سنبھالنے اور چلانے والا ہے، اس ذات عالی کے مد مقابل کسی کو کھڑا کرنے والا، خواہ کوئی پتھر ہے، خواہ کوئی بت ہے، خواہ کوئی حیوان ہے، خواہ کوئی ستارہ ہے، کوئی سورج ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ کے مد مقابل جس کو کھڑا کیا جائے اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرے نبی مشرکین میں شامل ہونے کی کوشش نہ کر۔ قُلْ، اور انہیں یہ بھی اعلان کیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ کے نبی معصوم تھے، نبی پاک کے اولین آخرین ساری لفظوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، قرآن میں اعلان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ اعلان کریں
کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ میں اس اللہ کے خلاف کوئی بات کہہ دوں مجھے تو ڈر لگتا ہے، میری تو یہ طاقت نہیں، یہ تمہارا ہی حوصلہ ہے کہ تم کافر اور مشرک ہو کر اللہ کے بارے میں بکواس کرتے پھرتے ہو۔ میں اللہ کا نبی معصوم ہوں، میرا یہ جگرا نہیں ہے کہ میں اللہ کا مد مقابل کسی کو بناؤں یا اللہ کی مخالفت میں کوئی بات کروں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز العظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس شخص سے عذاب کو ٹال دیا گیا اس شخص پر اللہ کی رحمت برس گئی۔ عذاب سے جو بچ گیا یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ گیا، رحمت الہی کی جھولی میں آ گیا۔ جس پر اللہ کی رحمت برس گئی وہی عذاب سے بچ گیا، اور وذالک الفوز المبین، یہی عظیم کامیابی ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو دراصل تو میری طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اور کسی کو کوئی خیر یا نفع یا سکھ کی چیز ملتی ہے وہ بھی میری ہی طرف سے ہوتی ہے۔ بظاہر اس کا سبب بندے ہوتے ہیں، مگر قرآن نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہی آتی ہے، اور فلا کاشف له الا هو، اسے دور کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ہم نہ چاہیں دنیا جہان کے ڈاکٹر زور لگا لیں، دنیا جہان کے طبیب اور حکیم زور لگا لیں، دنیا جہان کے سمجھدار اور فہمیدہ لوگ اپنا سارا دماغ خرچ کر لیں، اگر ہم نہ چاہیں کسی بیمار کو شفا نہیں مل سکتی۔ ہماری طرف سے تکلیف بھی آتی ہے اور ہم ہی اس تکلیف کو دور کرنے والے ہیں۔ اور وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، کسی کے پاس اگر خیر آئی ہے تو وہ خیر بھی اللہ ہی دینے والے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہتے ہیں ساری دنیا اس خیر کی مخالف ہو جائے، اس کو تو نہیں ملنی چاہیے، اس کو تو نہیں ملنی چاہیے، اس کو کیوں خیر مل رہی ہے؟ اللہ فرماتے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، جس کو میں خیر دینا چاہوں اسے خیر مل کے ہی رہے۔ عزت، ذلت، امارت، غربت، امیری، فقیری، یہ سارے حال میرے دوستو اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں اور اللہ ہی لینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما آتیت، یا اللہ جو تو کسی کو دینا چاہے تو کوئی مائیکل آل اسے روک نہیں سکتا، اور ولا موتیا لما منعتا، اور یا اللہ جسے تو روک دے دنیا کی کوئی طاقت وہ دے نہیں سکتی۔ یہ ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا پڑھی جائے اور عقیدہ صاف کیا جائے کہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، بیماری لانے والا بھی وہی ہے، صحت لانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے بجائے ادھر ادھر سر جھکانے کے اسی کے دربار میں سر جھکایا جائے اور اسی سے صحت مانگی جائے، عافیت مانگی جائے، خوشیاں مانگی جائیں، دولت مانگی جائے، ہر چیز کے خزانے جو میرے دوستو اسی کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے بندوں کی سارے اعمال سے باخبر ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا یہ کفریہ جملہ ہے۔
محمد تو پکڑتے ہی نہیں، پکڑتا خدا ہے۔ محمد تو نیری رحمت ہے، ان کا تو نظام ہی اور ہے۔ تو کتنا ظلم کیا گیا کہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد۔ میرے دوستو یہ بات غلط ہے۔ اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، حضور چھڑا سکے؟ ابو لہب پکڑا گیا، حضور چھڑا سکے؟ ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، مگر اللہ کے اختیارات میں حضور کو شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں توحید کا پلیٹ فارم کھڑا ہے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو وہاں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے ان کو جدا نہ مانو۔ ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ فرق ہے میرے دوستو، بننا ہے بیچ میں، لکیر ہے بیچ میں۔ خالق مخلوق نہیں، مخلوق خالق نہیں، وہ خالق غالب ذات ہے، پوری کائنات پر اس کی حکمرانی چلتی ہے۔ نبی بھی تب سفارش کریں گے جب اللہ پاک اجازت دیں گے۔ نبی اپنی، آپ کیا پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں؟ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ الا باذنہ کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ اجازت جس کے بارے میں دیں گے، اور اجازت میرے دوستو اسی کے بارے میں ہوگی جو کم از کم اللہ کی توحید کو لے کر دنیا سے جانے والا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنی پاکیزہ ہدایات کے مطابق عملی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سے پہلے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات رشتہ دار غیر رشتہ دار یا جن کے والدین مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، رمضان شریف کی برکت سے، قرآن شریف کی برکت سے یا مولا کریم سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یا مولا کریم جب تک زندہ رہیں اپنے پیارے نبی کا نقش قدم نصیب فرما، جب اس دنیا سے جانے لگیں اپنے پیارے نبی کا کلمہ پاک نصیب فرما۔ یا مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں تیرے قرآن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ یا آمین۔